السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ پڑھیں گے واٹ از سیکورٹی پالیسی. Security policy are a formal set of rules which is issued by an organization to ensure that the authorized to access company technology and information access with rules and guidelines related to the security of information. تو بیسیکلی سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ رولز کا اور ریگولیشن کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کسی بھی اس کمپنی میں کام کرنے والے بندے کے لیے جو ہے وہ ایک رولز ہوتے ہیں جن کو اس نے فالو کرنا ہوتا ہے. کس لیے فالو کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کمپنی کی انفارمیشن کو استعمال کر سکتا ہے اور جو کمپنی نے اسے گائیڈ لائن دی ہے اس کے لحاظ سے اس نے اس کا انفارمیشن کو یا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اس نے استعمال کرنا ہے. دوسری اس کے میننگ یہ بھی ہے کہ وہ کیسے انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے اور کتنا ایکسیس کر سکتا ہے اس انفارمیشن کو. تو یہ ہوتا ہے ایک رولز ہوتا ہے، ریگولیشن کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کسی بھی کمپنی یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے جو اپنے اس کے کمپنی کے یا اس اسکول، اگر کوئی اسکول ہے تو اسکول کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں رہ کر اپنا کام سر انجام کرتے ہیں، ان کو کن کن رولز کو فالو کرنا ہوگا. آگے ہے there are different form of styles and kind of security policies for different organization, business, agencies, schools or universities. یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آرگنائزیشن ہے، یعنی کوئی تنظیم ہے، بزنس ہے، ایجنسیز ہیں، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، تو ہر ایک ادارے کا جو ہے وہ اپنا رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک اسکول ہے تو اس کی ایک الگ طرح کی سیکیورٹی ہوگی، اگر ایک یونیورسٹی ہے تو اس کی ایک الگ طرح کی سیکیورٹی پالیسی ہوگی کہ وہاں پہ کیسے رہنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کہ انفارمیشن کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اگر کوئی ایک بزنس ہے تو اس کی الگ ہوگی. آگے ہے یہ ہمارے پاس سیکیورٹی پالیسی ہے. سیکیورٹی پالیسی کو لاگو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو فرسٹ نمبر پہ آتا ہے ٹریننگ. ٹریننگ میں یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ بنا لی، اس کے بعد ہمارے جو امپلائیز ہیں، یعنی کہ جو ہم کام کرنے والے ہیں اس آرگنائزیشن میں، تو ان کو اس کی ٹریننگ دی جائے گی کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آگے ہے اویئرنیس. اویئرنیس میں یہ ہے کہ جو باقی وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، وہ جو اوپر والے ہیں، وہ جیسے یہ پوسٹ بورڈ ہوتے ہیں، اشتہار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا جائے گا کہ اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس انفارمیشن کو استعمال کرنا ہے. جیسے ایک یونیورسٹی ہے تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے رہیں گے، ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کن چیزوں کو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اگر ایک کمپنی ہے تو کمپنی میں وہ اپنے ڈاٹا کو کس طرح سے استعمال کر سکتی ہیں، کس کو بھیج سکتے ہیں، کس کو نہیں بھیج سکتے. تو یہ ساری اویئرنیس کے زمرے میں آتی ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے. یہ اس طرح سے اشتہار اور پوسٹ بورڈ، اس طرح کے کئی اور طریقے. اس کے بعد ہے مونیٹر. مونیٹر میں یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس بھی دے دی، ٹریننگ بھی کر لی، اس کے بعد جو اوپر والا جو سینئر ہیں انہوں نے دیکھنا ہے آیا کہ جو پالیسیز بنائی ہوئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں. اگر وہ فالو نہیں کر رہے تو ان کو فالو کروانا ہے، چاہے سختی سے یا نرمی سے، جیسی بھی ہے ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ ان کے پہ عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈٹ اور ٹیسٹ. وہ ایڈٹ میں یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اگر کوئی امپلائیز ہے یا کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سیکیورٹی پالیسی کو فالو نہیں کر رہا تو اس سے وہ فالو کروانا ہے. ٹیسٹ کے طور پر چیک کرنا ہے کہ آیا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. آگے ہے مینیج اینڈ امپروو. مینیج اینڈ امپروو میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ مانیٹر کر رہا ہے وہ اس طرح سے مانیٹر کرے کہ یہ چیز جو رول ہے یا کوئی بھی ہے پوائنٹ یہ فالو نہیں کیا جا رہا یا یہ مشکل ہو رہا ہے.
کسی بھی امپلائیز کے لیے تو اس کو چینج کر دینا چاہیے. تو پھر اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے چینج کیا جائے, اس کی جگہ پہ کیا نیا جو ہے وہ لایا جائے. تو اس طرح سے یہ سارے سٹیپ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ سیکیور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ سیکیورٹی میں ہے. جب تک ان سٹیپس کو فالو نہیں کیا جاتا تو کسی بھی ایجنسی یا کسی بھی ادارے میں سیکیورٹی پالیسی لاگو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہیں ہمارے پاس 3 پلر ہیں. یہ پچھلے لیکچر بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے, تو میں نے سوچا یہ بھی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہے تو اس کو بھی دوبارہ ڈسکس کر لیں. یہاں پہ ہے کانفیڈینشلی انٹیگریٹی, اویلیبلٹی. کانفیڈینشلی کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو جو ہے وہ ایک میسیج بھیج رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا میک شور ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا یا کوئی تھرڈ پرسن. تو یعنی اگر ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ واٹس ایپ ہیک ہو جائے, تو اگر ہم کسی اپنے لحاظ سے ہم کسی دوسرے بندے کو سینڈ کر رہے ہیں لیکن بیچ میں کوئی تیسرا بندہ جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر رہا ہے, تو یہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اس بات کا میک شور ہو کہ ہم جس بندے کو میسیج بھیج رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اسی تک جا رہا ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے کانفیڈینشلی جو ہے وہ حاصل کر لی. آگے ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی بندے کو جو ہے وہ میسیج بھیجا ہے اور وہ کسی قسم کی اس میں موڈیفیکیشن یا کوئی بھی چینجز نہیں کر سکتا, جیسے ایک میسیج ہے ویسے وہ ہوگا. یعنی اگر ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی وائس سینڈ کر دیں تو وہ ادھر ادھر کی وائس اس میں جو ہے وہ لگا کر چینج کر کے کچھ اور ہی بنا دیتا ہے. تو اس بات کا اگر ہم اپنی سیکیورٹی پالیسیز میں اس بات کو لاگو کریں انٹیگریٹی کو, تو ہم یہ بات جو ہے اس کا میک شور کریں گے کہ آیا کہ ہماری فائل جو ہے اگر کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر بھی لیتا ہے تو ہماری فائل جو ہے اپنی اصلی حالت میں رہے گی. آگے ہے اویلیبلٹی. اویلیبلٹی کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہمارے پاس آرگنائزیشن جس میں ہم کام کر رہے ہیں یا کسی اسکول ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں, تو وہاں پہ جو بھی ہوگی انفارمیشن وہ آل ٹائم اویلیبل ہوگی. کسی بھی ٹائم اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑے تو ہمیں وہ مل سکتی ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس 3 پلر, کانفیڈینشلی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی. تو بیسیکلی 100% جو ہے یہی استعمال ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ اس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ واٹ از سیکیورٹی پالیسیز اینڈ 3 پلر آف سیکیورٹی پالیسی. تھینک یو, اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے